آج میں ایک ایسا سوال اٹھانے جا رہی ہوں جسے لوگ پوچھنے سے ڈرتے ہیں۔ غریب کیوں ہے؟ آج میں مخاطب ہوں ان تمام لوگوں سے جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں پھر بھی غریب رہتے ہیں، صبح سے شام تک دوڑتے ہیں پھر بھی خالی ہاتھ۔ آخر کیوں؟ یہ کہانی کیا ہے؟ آئیے آج وہ سچ سنتے ہیں جو اکثر لوگ نہیں بتاتے۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک سائیکالوجسٹ، اور آپ کو شامل کرتی ہوں اس کڑوے سچ میں جس سے پتہ چلے گا کہ غریب کیوں ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ ایک کماتا ہے اور 10 کھاتے ہیں۔ جب ایک کمانا شروع کر دیتا ہے تو پھر باقی جو لوگ ہیں وہ سست ہو جاتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کمانے والے کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا کیونکہ وہ تو اپنی ساری کمائی دوسروں کے پیٹ بھرنے میں لگا دیتا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ کمیٹی کلچر ہے۔ لوگ جو ہے وہ پیسے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ انویسٹ نہیں کرتے، اس کو کوئی بزنس نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمیٹی ڈال دیتے ہیں، سال کمیٹی کا انتظار کرتے ہیں، اور جب ان کو وہ کمیٹی ملتی ہے اس کی وہ ویلیو ہی نہیں رہتی، اور اگر وہ انویسٹ کرے تو سرمایہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی میٹ کو بڑا سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی۔ نیکسٹ وجہ کیا ہے، یہ شادیوں پہ خرچہ کرتے ہیں۔ شادی کا فنکشن صرف 2 گھنٹے کا، مگر ناک کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر کیا ہے، کئی سال تک ادھار اتارتے رہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ڈگری ہے، یہ میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، لوگوں کے پاس ڈگری ہے، والدین بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، ڈگری ان کے پاس آ جاتی ہے، ان کے پاس سکل نہیں آتی۔ یہ جو ڈگری ہے نا، اب میں نے دیکھا ہے یہ پیسے نہیں دیتی، پیسے کیا دیتی ہے، سکل دیتے ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں صرف ڈگری لینا بیوقوفی ہے، اور سکل کے چونکہ پیسے، سکل سیکھنا چاہیے۔ ایک اور بات، چھوٹا موٹا کام نہیں کرتے، میں ابن فلاں ہوں، میں چھوٹا کام کروں، یہ میرے اس کا نہیں ہے، میرے لیول کا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، بس اس میں وہ بھوکے مر جائیں گے لیکن چھوٹا کام نہیں کریں گے۔ پھر نیکسٹ میں بتاتی ہوں، سرکاری نوکری کی تلاش کرتے ہیں۔ سرکاری نوکری کی تلاش میں وہ کتنے سال جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ جنوبی پنجاب کی ایک لڑکی، اس نے مجھے میسج بھیجا، اس نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں اپنے وہ ڈنگر جو ہے وہ فروخت کر لوں گی، آپ کو 2 لاکھ روپے دیتی ہوں، میرے بیٹے کو کوئی سرکاری نوکری لے دے۔ اور یہ سرکاری نوکری جو ہے وہ پرائیویٹ جاب لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں کرتے، حالانکہ ایسا کریں تو ان کے پیسے کی، وقت کی اور ان کی عمر کی بچت ہو سکتی ہے۔ پھر نیکسٹ کیا بات بتاؤں گی غریب ہونے کی، خرابی صحت، لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، اور میں نے کہا کرتی ہوں کہ اگر آپ صرف چینی اور بازاری تیل کھانا چھوڑ دیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی، مگر وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی کمائی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ غریب جو ہے وہ غریب ہی رہتا ہے۔ اور پھر ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید کوئی لاٹری نکل آئے، اور یوں نسلیں جو ہوتی ہیں وہ غریب رہ جاتی ہیں۔ پھر ہم الزام تراشی کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت آئے ہم اس پر الزام لگاتے ہیں اور خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ادھار پر عیاشی کرتے ہیں۔ دکھاوا جان نہیں چھوڑتا، غیر ضروری چیزیں ادھار پر لے آتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کو امپریس کرے، اور پھر غریب جو ہے وہ غریب ہی رہ جاتا ہے۔ ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اسکول کالج سے نکلنے کے بعد ہم جدید تقاضوں کے مطابق ہم نئے جو باتیں ہیں وہ ہم نہیں سیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نئے دور کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ، یہ جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، بچے جو ہیں، بچے ہر سال بچہ، کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو بچے ہیں نا یہ کمائیں گے، زیادہ بچے ہوں گے، ہمارے پاس زیادہ آمدنی ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ والدین پہ بوجھ بن جاتے ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ان کی آمدنی میں اتنا اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک اور بات ہے، ہم رسک نہیں لیتے، ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے،
ہم کئی دفعہ یہ ہے کہ بینک میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں، اسی کے سود پہ گزارا کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ ڈر ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ڈوب نہ جائے. اگر ہم اس کو انویسٹ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے یہ جو ہم انویسٹ نہیں کرتے، بزنس نہیں کرتے چھوٹا بڑا، اس کی وجہ سے کہ سرمایہ بڑھتا نہیں ہے، وہ وہیں کا وہیں جو ہے وہ رہتا ہے. اور یہ ہم نسل در نسل بھی غریبی چلتی ہے. غریب کا بچہ جو ہے وہ کتنا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میری آج کی روٹی جو ہے وہ چل جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ صرف یہ سوچے کہ آج کا کھانا، آج کی روٹی، تو اس کی وجہ سے وہ آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ غریبی مقدر ہے، اگر وہ سمجھے کہ مقدر نہیں ہے، یہ تو ایک حالت ہے اور اس کو بدلا جا سکتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ غریبی سے اٹھے ہیں، لیکن ان میں ایک بات جو ہے وہ کامن تھی کہ انہوں نے اپنی کہانی خود لکھی. انہیں یہ پتہ چل گیا کہ غریب کیسے اٹھ سکتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، ٹاکسک لوگوں سے دور رہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم جو ہے وہ بڑھائیں. موقع کا انتظار نہ کریں. کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ وہ تو نئے دروازے بناتے ہیں. تو ایک اور بات، غریب جو ہے اسے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بدل ہی نہیں سکتا. غریب کو جب یہ احساس ہو جائے کہ وہ بدل سکتا ہے تو وہ غربت کے گھاٹیوں سے وہ نکل کے باہر آ سکتا ہے. اگر آپ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ غریب نہیں ہیں، آپ تو بیدار ہو گئے ہیں. یہ جو ویڈیو ہے آپ شیئر کیجئے تاکہ کیا ہو، آپ کی ایک کلک جو ہے دوسرے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے. اور اگر آپ کو یہ پسند آئی میری ویڈیو تو آپ اس کو لائک کیجئے، اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ اسکرین پہ دیکھیے، میرا نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ مجھے میسج بھیجئے اور میں پرابلم آپ کا، حل میرا. اور کئی دفعہ یہ آج کل کچھ چینجز آئیں گے یوٹیوب چینل پہ کہ آپ کو میری آواز کی بجائے کوئی اور زبان سنائی دے رہی ہوگی، تو آپ اس کو اپنے مطابق، اپنی زبان کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.